والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمة من الخير يسمعها المؤمن ويعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ میرے ذوق کے مطابق درود پاک پڑھیں گے یا اپنے ذوق کے مطابق؟ پہلے فیصلہ کیجئے. میرے ذوق کے مطابق چلیے آپ پڑھیے، میں دیکھتی ہوں آپ کو میرے ذوق کی کتنی سمجھ ہے. طلب کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ یہی آرزو جو حسن کرو ملے دو جہان کی آبرو. یہی آرزو جو حسن کرو ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کی، میں کہوں غلام ہوں آپ کی، میں کہوں غلام ہوں آپ کی. وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. علم نبی کے اٹھاؤ. اگلی بات دلوں میں لگنے والی ہے. پہلے دل سیدھے کرے پھر اگلی بات کرتے ہیں. علم نبی کے اٹھاؤ کیا مطلب ہے؟ علم کیا ہے؟ علم جھنڈے پکڑ کے تیار ہو جاؤ. علم نبی کے اٹھاؤ، وہ آنے والے ہیں. علم نبی کے اٹھاؤ
وہ آنے والے ہیں، اور خوشی کے دیپ جلاؤ وہ آنے والے ہیں۔ کیونکہ آپ کی آمد کا استقبال اور اس کا انداز ہے یہ کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ تجھ سا کوئی نہیں رحمت للعالمین، تجھ سا کوئی نہیں رحمت للعالمین۔ تو پھر جب آپ تشریف لے آئے کہ کائنات میں جو ہلچل مچی، جو جوش پیدا ہوا، جو خروش آیا، جو حسن آیا، تو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے، تو جواب مل رہا تھا عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ اور پرچم دین محمد ہو بلند، یہ منشا ہے عید نبوی کا، یہ منشا ہے، یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے۔ آپ کے آنے کا ذکر ہو، آپ کی آمد کا چرچا ہو، تو مقصود کیا ہو، وہ سب کیوں ہو؟ اس لیے کہ پرچم دین محمد ہو بلند۔ کیونکہ اب تو ہماری موجیں ہیں، ہمیں تو وہ جنگیں لڑنی نہیں پڑے گی، اب ہمیں اس طریقے سے محاذ آرائی بھی کرنا پڑے گی جو ہمارے آقا کر گئے۔ اب ہم جس دور میں ہیں ہمیں تو اٹھنے کی ضرورت ہے، تو منظر کیا نظر آتا ہے؟ پرچم دین محمد ہو بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا۔ اب اسے پتہ چل چکے نبی کے دیوانے کیا ہوتے ہیں، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، اسی لیے لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، کیونکہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ یہ ماہ سفر ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری توہمات، خرافات، فضولیات لوگوں کے دماغوں میں بھری ہوئی ہیں۔ سفر ہے، اس میں بلائیں ہیں، اس میں آفتیں ہیں، اس میں مصیبتیں ہیں۔ حالانکہ بلائیں بھی، آفتیں بھی، مصیبتیں بھی ہم سے بڑی زمانے میں کوئی نہیں۔ ہم خود ہی سب سے بڑی آفتیں ہیں، خود ہی سب سے بڑی مصیبتیں ہیں، تو ہمارے سامنے ہم سے بڑی آفت کون آئے گی؟ لہذا یہ مہینہ سفر المظفر ہے، سفر المظفر ہے۔ یہ تو سرخرو ہونے والا، کامیاب ہونے والا، کامرانیوں والا مہینہ ہے کہ اس کے گزرنے کے بعد جتنی بڑی کامرانی کائنات میں اسلام کو، اہل اسلام کو نصیب ہوئی، اس سے بڑی تو کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مختلف وہ باتیں جو اس مہینے کے خلاف ہمارے دماغوں میں بھری ہوئی ہیں، شادی نہیں کرنی، سفر نہیں کرنا، مکان نہیں بنانے، اس سب کے بارے میں پچھلے سال بھی تمام چیزیں میں ڈیٹیل سے بیان کر چکی ہوں۔ اس لیے ہر بار اب ان چیزوں کو بیان کرنا اس لیے ضروری نہیں کہ جس کو بھی ان مسائل کے جواب کی ضرورت ہے وہ آسانی سے
ہمارے یوٹیوب چینل سے یہ پیچھے والے بیان نکال کے سارے سن سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا رنگ کیا ہے کہ سفر کے مہینے میں امت محمدیہ کے بہت سے جلیل القدر علماء، اولیاء کچھ اس ماہ مبارک میں آئے اور کچھ اس ماہ مبارک میں دنیا سے گئے۔ کچھ کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں اور کچھ کی وفات، وصال یا عرس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ ٹھیک 3-4 دن کے بعد پورے ملک میں ایک ہستی کا عرس مبارک شروع ہونے والا ہے۔ آپ بتائیں گے وہ کون ہے؟ کون؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی اللہ کے ایک بندے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک اس ماہ مبارک، اور نقش بندیہ کے سالار حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں۔ اور وقتاً فوقتاً ان ساری ہستیوں کی بارگاہ میں ہم حاضریاں دیتے رہتے ہیں۔ اس سال تھوڑا سا موضوع اس موقع پہ میں نے تبدیل کیا۔ ان سب کو سننے کے لیے آپ پہلے بیانات یوٹیوب چینل سے نکال کر سن سکتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہے اس کے بارے میں بیان نکال کے سنیے، وہ سارے موجود ہیں جو یہ گناہگار آپ کو سارے سنا چکے ہیں۔ مزید زندگی میں آگے بیان کرتے رہیں گے۔ ابھی جو کچھ باتیں مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ موسم کے ساتھ ساتھ مہینے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس سال میں ہمارے مختلف تعلیمی سیشن بالکل کچھ دن پہلے مکمل ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا، پچھلی محفل محرم کی جو تھی اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے بچوں نے اپنی تعلیمی اسناد حاصل کی، اور جن بچوں کا کورس اس کے بعد مکمل ہوا ان کو اسناد آج دی گئی، جن میں آپ نے کچھ خواتین کو بھی دیکھا، نوجوان بچیوں کو بھی دیکھا، کم عمر بچیوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 40 روزہ تعمیل دین مکمل کیا۔ تعمیل دین یعنی دین پر عمل کرنا سیکھا۔ کیا سیکھا؟ اور دین کے عمل میں ایک بات بھی جو ہوتی ہے نا، ایک بات جس پہ ہم دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اس ایک بات کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر اس کو ماپنا شروع کریں، توجہ میری طرف، اگر اس کو ماپنا شروع کریں تو ماپ کے اس کے ثواب کے بدلے میں وزن ڈالتے جائیں، یہاں سے شروع کریں وہاں تک جائے گا۔ یہ کس چیز کا اجر ہوگا؟ دین کی ایک بات پر، بولیے نا، عمل کرنے کا ثواب۔ دین میں عمل کرنے کی حسین ترین صورت اور حسین ترین بات کیا ہے؟ وہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص ساری رات، پھر ساری رات، پھر ساری رات، پھر سارا ہفتہ، پھر سارا مہینہ، پھر سارا سال شب بیداری کرتا ہے، یعنی جاگتا ہے، کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ کبھی وہ نماز پڑھتا ہے، کبھی تسبیحات، کبھی قرآن شریف کی تلاوت، کبھی دعا، کبھی التجا، ساری رات یہ کرتا ہے۔ اور میں نے کیا گنوایا؟ 1 رات، 2 راتیں، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے، 1 مہینہ، 1 سال۔
وہ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے یا اپنے ذوق کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ساری عبادتیں جمع کر لو اور ایک شخص سے کہو کہ تم اپنے محبوب آقا کی سنت ادا کرنے کے لیے نہ ایک رات جاگو، نہ 2 راتیں، نہ 10 راتیں، نہ 30 راتیں، یا جاگنے کی بات نہیں میں کرنے لگی، میں سونے کی بات کرنے لگی۔ تم جاگو اپنے علم کے مطابق، تم جاگو اپنے ذوق کے مطابق، جاگتے رہو اور سارا ثواب اس کا اکٹھا کر لو۔ اب کسی حضور کے دیوانے سے کہو کہ تم اپنے محبوب کی سنت پوری کرنے کے لیے دوپہر کا کھانا کھا کے 1 گھنٹہ سو جاؤ اور یہ سوچو کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس کا ثواب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، تمہارا ثواب بڑھ جائے گا۔ سونے والا جاگنے والے سے اوپر نکل جائے گا۔ تعمیل دین کیا ہے؟ تعمیل دین میں ہم اپنے محبوب کی ادائی سیکھتے ہیں، اب نوجوان نسل کو ان کی فضیلت سے روشناس کرتے ہیں، آشنا کرتے ہیں اور محبوب کی ان خوبصورت دل ربا اداؤں سے محبت پیدا کر کے ان کا عادی بناتے ہیں۔ اس کا نام ہے تعمیل دین۔ جن لوگوں نے تعمیل دین کیا اور گھر چلے گئے وہ توجہ سے سماعت کریں، یہ آپ کی فضیلت بیان ہو رہی۔ آپ نے 40 دن میں محبوب کریم کی 40 حدیثیں یاد کی زبانی، اور وہ 40 حدیثیں عمل کی صورت میں رسول اللہ کی 40 سنتیں بن جائیں گی، اور بسا اوقات ایک ایک سنت کے اندر کئی سنتیں ہوں گی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے آج پھر 40 دن گزار کر، کچھ دن گزار کے واپس آ کے تجدید عہد کیا ہے کہ وہ جو سیکھ کے گئے تھے ہو سکتا ہے گھر جا کے ڈھیلے ہو گئے، آج دوبارہ سند ملی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سے دوبارہ عہد لیا جا رہا ہے، آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ یہاں سے سیکھ کر گئے، اور جو سیکھا ہے اس کی شان اور فضیلت اس قدر بڑی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ عبادتیں تو ہیں ہی عبادتیں، یا تو سونے پہ اتنا کمال ہے، یا تو سونے کا اتنا اجر ہے اور اس قدر مقام کی بلندی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آقا دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک کے الفاظ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کلمۃ من الخیر، نیکی کی باتوں میں سے، خیر اور بھلائی کی باتوں میں سے ایک بات۔ کتنی باتیں؟ اونچی بولیں، یاد رکھ کے بولے، کتنی باتیں؟ صرف ایک بات۔ اگر یسمعها المؤمن، اس کو دل سے مومن سن لیتا ہے، دل سے سن لیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے محبوب کی بات ہے، یہ میرے نبی کا کلام ہے، یہ میرے نبی کی ادا ہے یا میرے نبی کا فرمان ہے، تو کیا کرتا ہے مومن؟ بولے، مومن کیا کرتا ہے؟ دیکھا نا، توجہ سے بات نہیں سن رہے آپ۔ مومن کیا کرتا ہے؟ یسمعها، اب بولے کیا کرتا ہے؟ سن لیتا ہے۔ خیر کی ایک بات، نیکی کی ایک بات، اور سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهَا، وہ پھر آرام سے کسی کو بھی سکھا دیتا ہے۔ وہ تو سن لی نا، پھر وہ آرام سے کسی کو بھی سکھا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ جو سنتے ہیں سیکھ کے بھی جاتے ہیں نا، اگر لفظ ہے تو ان کو پڑھنا سیکھتے ہیں، اگر سنت کی ادائیگی ہے تو اس کو ادا کرنا سیکھتے ہیں۔ جب آپ یہاں آتے ہیں آپ کو نوٹس کیا جاتا ہے نا، آپ پانی پی رہے ہیں تو کیسے پی رہے ہیں، نوٹس کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، کیا جاتا ہے۔ آپ چل رہے ہیں تو نوٹس کیا جاتا ہے،
آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، سلام لے رہے ہیں، ملاقات کے وقت یا سلام نہیں لے رہے، نوٹس کیا جاتا ہے جی۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سکھانا۔ کیا کہتے ہیں؟ سکھانا۔ تو یہ آپ سنتے ہیں پھر ساتھ سیکھتے ہیں، تو بس کیا کریں، آپ بھی سیکھ کے جائیں تو کسی کو پکڑ لیں اور ارادہ کر لیں کہ میں نے اب اس کو سکھا دینا ہے۔ وَيُعَلِّمُهَا، اس کو سکھانا ہے، وَيَعْمَلُ بِهَا، خود اس سیکھے ہوئے پہ عمل بھی کرنا ہے۔ کیا ہوگا؟ اتنا کرنے سے کیا ہوگا؟ خیر لہ من عبادتی سنہ، ایک پورا سال مستقل بغیر ناغے کے عبادت کرنے کا جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے، خیر اللہ، اس سے زیادہ ثواب حضور کی ایک بات سن کر، سیکھ کر، عمل کر کے دوسرے کو سکھا دینے سے ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو، آپ کی سنت ہو، آپ کی بات ہو، آپ کا کلام ہو، آپ کا سلام ہو، اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ سب سننے کے بعد جب اٹھیں تو کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کچھ اتر گیا ہے، ہمارے اندر کچھ اتر گیا ہے، بس اب اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، اس اترے ہوئے کو سنبھال کے رکھے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اور سنبھالنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس پہ خود عمل کرتے رہیں اور جو مل جائے اس کو بھی عمل کی دولت دے دے۔ یہ انتہائی قیمتی تحفہ ہے جو آپ کی طرف سے دوسرے کو ملے گا، تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ایک پورے سال کی عبادت سے زیادہ ثواب، زیادہ فضیلت۔ تو 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ہو، اور نبی علیہ السلام کے ولادت پاک کا یا ولادت پاک کے استقبال کا، ہماری ذمہ داری کیسے پوری ہوتی ہے؟ آپ کے فرمودات عالیہ، آپ کے احکام سن کر ان پہ عمل کرنا، عمل کا وعدہ کر کے اٹھنا اور اپنا جائزہ لینا، اپنے آپ کو چیک کرنا کہ ہم جو اپنے محبوب کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے اظہار کے لیے ہر مہینے جو حاضر ہوتے ہیں، سال کے بعد نتیجہ تو نکلتا ہے نا کہ نہیں نکلتا؟ روز اسکول جاتے ہیں تو نتیجہ تو نکلتا ہے نا، اس نتیجے کے لیے ہی تو بچہ سارا سال اسکول جاتا ہے۔ اگر اسے نتیجے کی فکر نہ ہو اور نتیجے کے بعد ترقی کی فکر نہ ہو تو وہ اسکول جائے نا۔ ہم جو پورا سال آتے ہیں، ہمارا بھی تو کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور ہمارے سال کا رزلٹ ڈے، نتیجے کا دن 12 ربیع النور شریف ہوتا ہے، اور ہمیں کس طرح تیاری کرنی چاہیے اس 12 ربیع النور کی؟ ہمیں سارا سال فکر ہونی چاہیے۔ اب 1 ماہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 6 7 8 9 10 11 اور پھر 12واں مہینہ آ گیا۔ اس ہر مہینے میں ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے نتیجے کا دن قریب آ رہا ہے۔ تو 12 ربیع النور کو ہمارے پاس لینے کے لیے کیا ہے؟ ہم نے اپنا جو رزلٹ سننا ہے، کیا سن کر ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم فیل ہو گئے ہیں یا پاس ہو گئے ہیں یا پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ گئے ہیں؟ تو فکر کیا ہے؟ آج میں نے جو موضوع بدل کر گفتگو اس طرف لائی، آپ کی بارگاہ میں یہ دعوت دینے کے لیے لائی کہ آپ کے پاس 29 دن باقی ہیں۔ ان 29 دنوں میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر اور کچھ بھی نہ کریں تو 40 روزہ
कोर्स करने वाले 29 महबूब की सुन्नतों को रिन्यू कर ले, उनके रिहर्सल ज्यादा कर ले, और जो बयानात सुनकर सीखते हैं वो सीखी हुई बातों को दिमाग में जमा करें और देखें कि हम इन दिनों में रिजल्ट लेने के लिए कितनी बातों को आदत बनाकर आखिरी दिन में पेश होकर अपने महबूब को राजी कर सकते हैं। हम मजलिस में जो आके बैठते हैं, यहाँ बैठकर हमें लगता है कि हमें सब याद हो गया, लेकिन कुछ लोग जो बाकायदा पढ़ने के आदी नहीं होते, बुजुर्ग हो जाते हैं, जहन कमजोर हो जाता है, या बचपन से जहन कमजोर है, जब उठकर जाते हैं तो सोचते हैं पता नहीं केड़ी गल सुनी सी, याद भूल गया, परेशानी होने लगती है। तो होए परेशान, आप परेशान होए, मैं दावत दे रही हूँ आपको। अगर आप इस बात पर भी परेशान होंगे ना कि बातें सुनी थी मगर याद सारी नहीं रह सकी, तो आपको तब भी मुबारक है, हजूर की बारगाह से 7 दर्जे आपको तब भी मिलने वाले हैं। वो लजपालों की बारगाह है, वहां तो आपका आना भी देखा जाता है, बैठना भी देखा जाता है, खाली तब भी आप नहीं रहते। वो जो 7 दर्जे आपको मिलने वाले हैं, भूल कर भी, जानबूझ के नहीं, भूल कर, अगर कोशिश के बावजूद आप भूले तो 7 दर्जे तब भी मिलने वाले हैं। क्या? तालिब इल्मों के आपके साथ जो बैठे तो जो फजीलत उनकी आएगी वो आपको भी मिल जाएगी। थोड़ी सी सुभान अल्लाह हुई, छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अता है। तालिब इल्मों के साथ आप बैठ गए, बातें सुनी मगर याद नहीं रही, घर जाने तक कुछ याद रह गया, बहुत सारा भूल गया, फिर भी आपके हिस्से तालिब इल्मों की फजीलत का सवाब आने वाला है। दूसरा क्या फायदा होने वाला है? जब से आप महफिल में बैठे हैं, आप में से किसी ने झूठ बोला, जल्दी बोलिए, झूठ जल्दी नहीं बोलना, मेरी बात का जवाब जल्दी बोलना। झूठ बोला? ग़ीबत की? गुनाह का काम किया? नहीं। तो क्या फायदा हुआ? इतना वक्त अल्लाह ने इन सारी बातों से आपको बचा लिया। अगर आप महफिल के अलावा किसी शादी के इवेंट में गए होते ना, या बाजार गए होते, तो इतने टाइम में पता नहीं कितने गुनाह कर लेते आप। शादी में गए होते, फोटगी में गए होते, और कोई भी गुनाह ना करते, तो किसी को बैठा देख के उसकी तरफ इशारा करके उन्होंने देखी जरा ए ब्याह से आई, ए फोटगी से आई, ये भी गुनाह है। आपने इतने गुनाह वहां आराम से कर लेने होते हैं। कितना कर्म हुआ अल्लाह का, जब से आप आके बैठे हैं, आपने ऐसी कोई बात की नहीं, कुछ सोचा नहीं, या अल्लाह को सोचा या अल्लाह के नबी को सोचा, और कानों ने अल्लाह के महबूब का कलाम सुना, आंखों ने इल्म वालों की जियारत की, तो कितना कितना कुछ मिला। सबसे बड़ी नेमत ये कि इतने वक्त से अल्लाह ने आपको गुनाह से बचाया हुआ है। दूसरी फजीलत आपको ये मिल गई। और तीसरी, जो बंदा नेक नियति से, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जब महफिल में आता तो वो बुरी नियत से आता है, आते हैं आप में से कुछ लोग? नहीं, नेक नियति से आते हैं। जो भी सोच है, जितनी भी समझ है, नेकी तो उसके अंदर होगी। नेक नियति से जब आप आते हैं तो घर से लेकर महफिल तक और महफिल से लेके घर जाने तक आप पे रब की रहमत नाज़िल होती है। अगर आपको बातें याद नहीं भी रही तो कितनी बातें मिल गई? अभी तक मैंने कितनी बयान की हैं? साथ साथ इम्तिहान देना है। घर जाके भूलना तो भूल जाए, लेकिन यहाँ तो जवाब देना होगा। कितनी बातें बयान की हैं? सारे बोले? 3।
پہلی کیا تھی؟ طالب علموں کی فضیلت، یاد کر لیں، پہلی کیا تھی؟ دوسری گناہ سے بچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اب چوتھی بات، جو محفل کے اندر ایک خاص حصہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کن کے لیے؟ علم لینے اور دینے والوں کے لیے۔ کیا؟ تو وہ آپ سب کو بھی مل رہا ہے۔ چار چیزیں ہو گئی، پانچویں کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ کے کان نیکی کا کلام سنتے رہتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کو ہر بات کے بدلے نیکی 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 ملتی ہے۔ کتنی باتیں لے لی؟ 5۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس محفل کے حلقے کے اندر نیک یا گناہگار، مخلص یا منافق، جتنا وقت آ کے بیٹھ گیا، اللہ کے فرشتوں کی وہ جماعت جو ہماری محفلوں کے لیے زمین پہ بھیجی گئی ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ محفل کے بیٹھ جانے سے لے کے اٹھنے تک اس کے چاروں طرف کھڑے ہو کے اپنے پر جوڑ کے یوں سایہ کر دیں۔ وہ سارے پر آپ کے اوپر جڑے ہوئے، آپ اللہ کے فرشتوں کے پروں کے سائے کے نیچے بیٹھے۔ اور ساتواں کام، ساتویں فضیلت جو آپ کو نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کو ہر قدم رکھنے پر اور ہر قدم اٹھانے پر، بہتر دیکھیں، ہر قدم زمین پہ رکھنے پر اور ہر قدم اٹھانے پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی نصیب اور ایک درجہ بلند۔ یہ 7 باتیں تو ہر ایک کو محفل میں آنے کی وجہ سے نصیب ہو گئی۔ کتنے فائدے ہوئے؟ 7۔ یہ تو وقتی فائدے آپ کو نصیب ہو گئے، یعنی اس طرح آنا بھی نفع سے خالی نہ رہا، اور اگر کچھ یاد کر لیا اور محفل کے بعد بھی اس پہ عمل شروع کر دیا، دل میں محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کو بسا دیا، اور اب یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے اس کی عادت بنانے کا وعدہ کر لیجئے اپنے دل سے، اپنے خیالات سے اور اس محفل سے، کہ اب یہ مہینہ آپ یوں گزاریں گے جیسے کوئی دور سے کہیں آ رہا ہو، چلے ایسے سمجھ لیں مکہ سے محبوب مدینہ آ رہے ہوں، ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لا رہے ہوں، تو مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسے کیا؟ پتہ کیسے کیا؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے بچے سنا نا کہ مدینہ کی بچیوں نے طلع البدر علینا، یہ نغمہ پڑھا حضور کی آمد پہ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کسی پراڈو گاڑی پہ تشریف لائے تھے یا مرسڈیز پہ بیٹھ کے آئے تھے، وہ آ کے رکی تھی تو یکدم لڑکیوں نے پڑھنا شروع کر دیا؟ قربان جائیں اہل مدینہ کی محبت پہ سیکھ لیں اور ان تصورات کو آج ایک پورے ماہ کے لیے لے جائیں۔ مدینہ والے ہر روز یوں کرتے تھے کہ مرد مدینہ سے باہر نکل کر، ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، چھوٹی سی پہاڑی، اس کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ مہمانوں کا راہ دیکھتے تھے،
याद है ये बुजुर्ग जितने बैठे हैं इनसे पूछे वो कितने मजे का सीन होता था जब पता चलता था ना आज कोई आ रहा है, तो बच्चे बेकाबू होके, बड़े बेकाबू होके घरों से निकल के आबादियों के बाहर राहों पे जाके खड़े हो जाते थे। क्यों खड़े हो जाएंगे? आज हमारे अब्बा ने आना, राह देख रहे हैं। वो जो राह देखने वाला खूबसूरत सीन था मदीना में यूं नजर आता था कि हर रोज जब लोग दिन चढ़ता तो बाहर निकलते, वो खास मकाम है उस किले के ऊपर जाके चढ़ते और दूर से देखते कहीं से किसी काफले का गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है तो उम्मीद लग जाती कि शायद ये काफला मुस्तफा का ही आ रहा है। जब कुछ समझ में ना आती वहां खड़े होकर यूं लगता कि हम नीचे हैं, बहुत दूर नजर नहीं आ रहा, तो लोग बेकरार होकर खजूरों के दरख्तों पे चढ़ जाते और दूर से फिर देखते कि कोई हजूर के आने का पता चले। बेकरार होकर सारा दिन राह देखते राह देखते राह देखते शाम को घरों में लौट आते। अगले दिन फिर यही सीन होता और औरतें और बच्चे और बच्चियां छतों और चुबारों पे चढ़ के महबूबे करीम की राह देखते। तो हम ऐसा ना करें कि आज से हजूर की राह देखना शुरू कर दें, हजूर की राह देखना शुरू कर दें, तसव्वुरात को पक्का कर लें और यूं राह देखें कि उधर 12 रबी और नूर का सूरज निकले, इधर हमारे दिल सूरज से ज्यादा रोशन हो जाए। इतना तसव्वुर पक्का कर ले पूरे महीने में कि जब 12 रबी और नूर आए तो आपको ये ना लगे कि हमारे काफले उद्दोआल जा रहे हैं, आपको लगे हमारे काफले मदीना जा रहे हैं। तो बस फिर हम भी बनो नजार की बच्चियों की तरह बेकाबू होके ये पढ़ना शुरू कर दे, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। नबी अलैहिस्सलाम की आमद का इस बार यूं इंतजार करें और उस इंतजार के लिए कभी मदीना वालों ने नमाज कज़ा नहीं की थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था तो वे हजूर की राह देख रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं टीलों पे बयाबानों में, अब नमाजें कहाँ पढ़े? नहीं, उन्हें ये मालूम था कि हजूर का आना, हजूर की ज़ियारत हमारी आंखों की ठंडक है, तो नमाज हमारे हजूर की आंखों की ठंडक। तो मोहब्बत ऐसे नहीं की जाती कि अपनी आंखों की ठंडक की तो परवाह की जाए और महबूब की आंखों की ठंडक की परवाह न की जाए, बल्कि सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि अपनी सारी मोहब्बतें महबूब की मोहब्बत पे वार दी जाए, अपनी सारी तरजीहात अपने महबूब की मोहब्बत और तरजीहात पर वार दी जाए। इसलिए दूसरी जगह पर जो मैंने आपके सामने आयत करीमा का हिस्सा पढ़ा वो यही था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, जिनको आयत याद है बोले अगले लोग। देखिए इसके अंदर हुक्म क्या है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह तो फत्तबिऊनी, महबूब की अदाओं में गुम हो जाओ, मुस्तगरक हो जाओ, सरापा सुन्नत बन जाओ, नबी के कदम पर कदम रखो, कभी आगे पीछे फिसलने का तसव्वुर भी ना करो, ये तुम्हारी मोहब्बत है। और याद रखिए मोहब्बत ही वो चीज है जो पैरवी का जज्बा देती है, इत्तिबा का जज्बा देती है। अगर हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को मोहब्बत का नाम दें तो ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत के वो असूल और क़वाइद जो कुरान अजीम ने और साहिब कुरान ने इरशाद फरमाए हैं वो होंगे तो मोहब्बत काबिल कबूल होगी। मोहब्बत अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने का नाम नहीं। आपका दिल करता है कि आप किसी से मोहब्बत करें, फिर आगे आपका दिल पता है क्या करता है, क्या बोला कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो भी तो हमें कोई रिस्पॉन्स करे। ये तो कोई मोहब्बत का तकाजा नहीं भाई। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसने आप पे कोई शर्त लगाई है, आपको कहा है कि आप मुझसे मोहब्बत करें? नहीं कहा होता तो तब भी मोहब्बत का तकाजा ये नहीं होता कि हम डिमांड करें, रिटर्न चाहें, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मांगे।
لیکن جس محبت کی میں بات کر رہی ہوں نا، آپ کے مانگے بغیر اللہ پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو محبت کے ساتھ۔ اتباع محبت کے بغیر ہوتی نہیں، اطاعت محبت کے بغیر ہو جاتی ہے، اتباع محبت کے بغیر ہوتی نہیں۔ تو رب نے فرمایا تم محبت کے ساتھ میرے محبوب کی اتباع کرو، پھر دیکھو تمہیں دیتا کیا۔ محبوب تو محبت کریں گے ہی کریں گے، وہ محبت ہی تو ہوگی جو محبوب کو تمہاری قبر میں لے آئے گی۔ آج تمہاری محبتوں کا صلہ دینے محبوب تمہاری قبر میں آ جائیں گے، اور پھر رب کیا دے گا؟ یحببکم اللہ، وہ بھی تو تمہیں اپنا محبوب بنانے جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو کوئی محبت محبوب کی اتباع سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ آج تک کبھی آپ نے ایسی محبت نہیں دیکھی ہوگی کہ محبت تو ہو محبوب کی بات نہ مانی جائے، محبت تو ہو اس کی خواہش پوری نہ کی جائے، محبت تو ہو اس کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا جائے۔ کبھی ایسی کوئی محبت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ تو بس پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا گیا۔ تو پھر آج جہاں جہاں کہیں کہیں کوئی غلطی باقی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، آج اس کو ختم کرنے کا وعدہ نہ کر لیں؟ سارے علاقے نہیں ہاتھ اٹھا، پکی بات ہے، یہ حلف ہے، حلف جی۔ آپ کا وعدہ، جن کی نمازیں پوری نہیں ہوتی، جن کی پوری ہوتی ہیں وہ تو پہلے خوش نصیب ہیں، جن کی پوری نہیں ہوتی ان کا آج کا وعدہ کیا ہے کہ ربیع النور تک، ربیع النور کی 12 تاریخ کی عشاء کی نماز تک آپ کی ایک نماز بھی قضا 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 3 بار آپ نے کہہ دیا قبول کیا قبول کیا قبول کیا۔ اب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں نے 12 ربیع النور تک کیوں کہا؟ اگلے دن کیا ہونا ہے؟ آپ نے اگر یہ مہینہ رسول اللہ کی محبت سے نمازیں پڑھ لی، پھر ربیع النور کی 12 تاریخ کا فیض آپ کو خود ہی نمازیں پڑھاتا رہے گا۔ اتنا کام آپ کر لیں، آگے وہ فیض خود ہی آپ سے پھر کرواتا رہے گا۔ تو سامعات محترم، اس ادارے کے اندر کسی کا آنا، علم حاصل کرنا، اس پہ عمل کی دولت لے کر جانا، یہی اصل محبت رسول کا فیضان ہے، اور یہی محبت مصطفیٰ کا صلہ ہے۔ اگر آپ کو آ کر بھی نہیں ملا تو پھر سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کمی ہے، جستجو نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، اس کو پیدا کیجئے۔ جب آپ پیدا کریں گے تو سب سے پہلا فیض جو ملے گا وہ یہی ملے گا کہ آپ کو رسول اللہ کی سنتوں سے عشق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، آپ کا ضمیر گوارا ہی نہیں کرے گا کہ کوئی کام تو آپ کریں مگر رسول اللہ کی ادا کے مطابق نہ ہو۔ ہماری تعلیم کا فیضان ہی یہ، اور تعلیم میں کم سے کم مرتبہ ایک بات کو سن کر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کا کیا ہے، 1 سال کی عبادت سے بھی زیادہ۔ تو رغبت حاصل کیجئے، محبت حاصل کیجئے، ذمہ داری حاصل کیجئے اس بات سے کہ جن لوگوں نے ماشاءاللہ، کسی نے رو کے، کسی نے خوشی سے، کسی نے جدائی برداشت کر کے، کسی نے سعادت سمجھ کر کے، جیسے بھی کیا، جو سیکھ لیا وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سرمایہ ہے۔ تو جو لوگ سال ہر سال سے آنے کے باوجود ابھی تک اپنی نمازیں ٹھیک نہیں کر سکے، اپنا قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں کر سکے، وہ ضرور سوچیں کہ آپ ابھی کسی ناقص جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کے اندر سچائی کی ابھی کمی ہے، آپ اس کو پورا کیجئے۔ اور آج کی اس نشست اور ان بچوں کو سند حاصل کرتے دیکھ کر یہ شوق پیدا کیجئے
کہ اگلی مرتبہ آپ کا نام بھی ایسے لوگوں کے اندر آ جائے۔ یہ صرف شوق کی بات نہیں، یہ ہماری ذمہ داری کی بات ہے، یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے کہ ہم اپنے رب کے دین کو اتنا سیکھیں جتنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ یہی ہمارے میلاد کا فیض اور تقاضا ہے، یہی ہمارے مدارس کے بنائے جانے کا مقصد ہے، اور ان مقاصد میں آنا، ان میں فنڈ پیش کرنا، صدقہ جاریہ کے لیے اپنے حصے ڈالنا، اس کو تعمیر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے زیورات تک دے دینا، پیسے، رقم، غلہ دے دینا، یہ سب کس لیے؟ یہ اسی لیے تو ہے کہ یہ گھر مصطفیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آباد ہوں۔ آباد بھی تو ہم نے کرنے ہیں نا، اگر ہم خود آبادی میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر ہماری محبتیں ناقص رہ جائیں گی۔ تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ ہم سب نے جو سال ہر سال سے ایک طویل سفر محبت رسول کے نام پہ کیا ہے، ہم پھر بھی ناقص رہ جائیں، راستے میں بچھڑ جائیں، یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ ہماری معراج کیا ہے کہ ہمارا قافلہ بچھڑے نہ، بلکہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مقام محمود پہ مصطفیٰ کے قدموں میں یہ اسی طرح ہونا، یہ اسی طرح ہونا ہے کہ آپ صرف آنے جانے میں نہیں، وقت آنے پہ اپنی خدمات پیش کرنے پہ نہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے باطن کو منور کرنے کے لیے بھی قدم اٹھائیے، اپنے اندر مصطفیٰ کی سنت، قرآن اور حدیث کا نور بھی جمع کیجیے، یہی نور قیامت میں ہماری پہچان کا سبب بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہی تو فرمایا ہے۔ آپ سوچیں، جب 12 ربیع الاول کو آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، وہاں آپ کو اپنا کوئی رشتہ دار پہچانا جاتا ہے؟ تلاش کرنے سے ملتا ہے؟ کتنا رش ہوتا ہے، ایک ایکڑ جگہ میں لوگ ہیں، آپ کو اپنا کوئی بندہ، اپنا کوئی اسٹوڈنٹ، اپنی کوئی بچی ڈھونڈنے میں کتنی دقت پیش آتی ہے۔ قیامت میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ قیامت میں کیسے ملاقات ہوگی؟ کتنا خوبصورت سین، کتنا خوبصورت تصور مصطفیٰ کریم نے دیا کہ میری امت گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے جاؤ، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مجھ سے محبت کرو، میری سنتوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، ساری دنیا قیامت میں جمع ہو جائے گی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تمہیں پہچاننے میں۔ اگر ہمارے رسول کو نہیں ہوگی تو رسول کی نظر سے ہمیں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، بشرطے کہ ہماری محبت کا رخ سیدھا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تمام قومیں اپنے انداز میں ہوں گی، مصطفیٰ کی قوم، مصطفیٰ کی امت کا انداز یہ ہوگا، ماتھے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ کونیوں تک چمک رہے ہوں گے، پیر گھٹنوں تک چمک رہے ہوں گے، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے دور سے آپ کے اوپر نظر پڑے گی، یہ مصطفیٰ کریم کی امت ہے، یہ آقا کے غلام ہے، آپ کبھی ملیں گے نہیں، گھومیں گے نہیں، جہاں بھی ہوں گے پہچانے جائیں گے۔ اس کا سامان تو کیجئے نا، آج چارجنگ ہو رہی ہے ان لائٹس کی، ان کی چارجنگ ہونی ہے، یہ چارجنگ کب اترنی ہے؟ جب ہمارے جسم سے روح نکل کر جسم قبر میں جانا ہے، اور وہاں سے جب اٹھنے تو دنیا کی ہوئی چارجنگ وہاں پہ کام آئے گی۔ ابھی تو ہمیں اٹیچ کیا گیا ہے اس پلک کے ساتھ جو چارج کر رہا ہے، اور جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو الگ کر دیا جائے گا، اور فل چارجنگ جب ہوئی ہوگی تو فل روشنی قیامت کے میدان میں۔ اپنے آپ کو دین سے جوڑے، ایک ایک بات، 2 باتیں، 4 باتیں ہر مہینے میں سیکھ کر ان کے ساتھ عہد کر لیں، اب کبھی چھوٹے گا نہیں، یہ عمل ہماری زندگی کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ یہی محبت کا تقاضا ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج میں نے آپ کو جو رخ دیا، الحمدللہ ہمارے یہاں تو ربیع الاول کا چاند نکلتے ہی
روزانہ ہر رات صفائی شروع ہو جاتی ہے. کون سی صفائی؟ کون سی صفائی؟ ہاں، ہم ہر رات دلوں کو مانجنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ابھی مانجنے سے پہلے جن کڑھائیوں کو، جن بالٹیوں کو، جن دیگچوں کو زنگ لگا ہوا ہو، کیا کرتے ہیں؟ پرانی لسی ڈال کے رکھ دیتے ہیں. آج سے لسی ڈال دیں، آج لسی ڈال کے رکھ دیں کہ زنگ گھلنا شروع ہو جائے. اور 12 دن ربیع النور کے پھر مانگنا شروع کر دیں درود و سلام کے ساتھ. انشاءاللہ 12 ربیع النور تک چمک اٹھیں گے، محبت جلوہ گر ہو جائے گی. اور ہمارے آقا جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے. تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو باقی کر رہے ہیں یا ہم اولاد کو پیش کر دیں یا رشتہ داروں کو پیش کر دیں. ہاں، ان کی طرف سے آنے والا ثواب الگ ہے، مگر جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے دین کو سیکھنے کی، وہ آپ کی الگ ہے. الحمدللہ ہم ابھی اس مہینے میں، پچھلے مہینے میں ہم نے جو باری باری اسناد دینے کا سلسلہ شروع کیا، وہ اس لیے تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے شعبہ جات کی سینکڑوں کی تعداد میں اسناد ربیع الاول کو ہم دیتے ہیں تو بہت وقت اس میں لگ جاتا ہے. اور اس دن جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کا زیادہ ذوق یہ ہوتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کی باتیں سنیں، درود و سلام سنیں، نعتیں سنیں، تقریر سنیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ہر مہینے میں کچھ کورسز کی اسناد دے کر بچوں کو فارغ کرتے جائیں اور مین کارکردگی کی رپورٹ 12 ربیع الاول میں پیش کر دی جائے. اور اس طرح بچوں کے لیے بھی بوجھ کم ہوتا جائے اور ہمارا وقت بھی 12 ربیع النور کے لیے بچتا رہے. تو الحمدللہ اسی طرح سے آج بھی کیا گیا. اور اس کے علاوہ ابھی ہمارے انہی دنوں میں جو میں آپ کو ترغیب دینا چاہ رہی ہوں، آپ کی خدمت میں دعوت پیش کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جتنی خواتین اپنے محلے میں اثر رسوخ رکھتی ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. ہم نے مختلف شہر کے علاقوں میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس مہینے میں بچوں کی چھٹیاں ہوں یا خواتین جن دنوں میں جمع ہو سکیں، آپ اپنے محلے کے کسی ایک بڑے گھر میں اپنے محلے کی 20 30 25 خواتین کو اگر جمع کر لیتے ہیں ان کو دعوت دے کر، تو ہم نے اس سال سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے استاد اس جگہ پہ جا کے جہاں آپ 20 25 30 40 لوگوں کو جمع کریں گے، ان کو نماز، قرآن شریف، تعمیل دین کورس یا ترغیب نماز کورس کرنے کے لیے وہاں جائیں گے اور آپ کے علاقے میں جا کے آپ کے گھر میں ان لوگوں کو کورس کروائیں، تاکہ جو خواتین اپنے گھروں سے روز یہاں آ کے وقت نہیں دے سکتی وہ اپنے محلوں میں وقت دیں، آپ کے گھروں میں وقت دیں. ہمارے استاد وہاں جا کر ان کو پڑھائیں کہ اگر اس طرح ایک کام کم پروگرس دیتا ہے تو ہم آپ کے محلوں میں دین کی وہ شمع جا کر جلائیں تاکہ وہ روشنی وہاں جائے اور وہ خواتین جو گھروں سے باہر زیادہ نہیں نکل سکتی وہ اپنے محلے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے قرآن ٹھیک کریں، اپنی نماز درست کریں